اللہ حساب لے گا، پروردگار حساب لے گا، پالنہار حقیقی حساب لے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حساب کے تصور سے صحابہ لرزتے تھے، صحابہ کانپتے تھے، ایک عجیب کیفیت سے وہ دوچار ہوتے تھے۔ ہم تو ایسا سمجھ بیٹھے کہ ہم سے کون پوچھنے والا ہے، ایک دن حساب رب پوچھے گا، ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال پوچھے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی نعمت کا استعمال صحیح طور پر کرتا ہے اور گھر کی چار دیواری کے اندر بھی وہ اللہ عز و جل کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے، تو پھر قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، قالوا انا كنا من قبل في اهلنا مشفقين او كما قال فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم۔ قیامت کے دن جنتی کہیں گے، کیا کہیں گے جانتے ہیں آپ؟ ہمارے گھر میں فی اہلنا مشفقین، اس سے پہلے یعنی جنت میں جانے سے پہلے جب ہم دنیا میں تھے، توجہ چاہوں گا، ہم جب دنیا میں تھے تو ہم اپنے گھروں میں اللہ سے ڈرتے تھے، ہم اپنے گھروں میں اللہ سے ڈرتے تھے، تو اس ڈر کا صلہ اللہ نے کیا عطا فرمایا؟ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ لو کے عذاب سے ہمیں اللہ نے بچا لیا۔ آپ جانتے ہیں یہ لو کیا ہے؟ یہاں تو 42 کا ٹیمپریچر ہو تو منہ کے اوپر پردہ ڈال کر کے آپ نکلیں گے، رومال ڈال کر کے نکلیں گے کہ لو نہ لگ جائے۔ مائیں بچوں کے کرتے کے پائجامے، کرتے کے جیب کے اندر یا شرٹ پینٹ کی جیب کے اندر مائیں جو ہے وہ اونین رکھ دیں گی، پیاز رکھ دیں گی کہ بچے کو لو نہ لگے۔ لیکن اس لو کی کوئی حیثیت نہیں۔ قیامت کی لو کے بارے میں جہنم کے حوالے سے سنیں، آپ جانتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس آیت کریمہ کو آپ نے پڑھی تو تلاوت کرنے کے بعد فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی، اے اللہ، اے میرے پالنہار حقیقی، لو کے عذاب سے ہمیں بچا لے، لو کے عذاب سے۔ اور اس لو کے بارے میں فرمایا گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں کی جو لو ہے، وہاں کی ہوا جہنم کی، اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھی دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو پوری دنیا ختم ہو جائے، برداشت کوئی بھی نہ کر سکے۔ کون وہاں پر اس لو کے عذاب سے بچایا جائے گا اور اس ہوا سے کون بچایا جائے گا؟ جو اپنے گھروں میں اللہ سے ڈرتا ہے، جو اپنے گھروں میں ڈرتے ہیں، اپنے گھروں میں اللہ سے۔ گھر میں گئے، چینل شروع، نہ جانے کیا کیا دیکھ رہے ہیں، ایک عجیب کیفیت ہو چکی ہے۔ وہ قوم جس کے پاس اللہ کی عظیم کتاب موجود ہو، اور آج کچھ بچے حافظ ہوئے ہیں، ان کی دستار ہوگی۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، انسان کے ہاتھ میں جو چیز بھی دی گئی انسان نے بگاڑ دی۔ توریت انسان کے ہاتھ میں دی گئی، بگاڑ دی اس نے۔ زبور انسان کے ہاتھ میں دی گئی، انسان نے بگاڑ دی۔ انجیل انسان کے ہاتھ میں دی گئی، انسان نے بگاڑ دی۔ مولا نے چاہا کہ قرآن کو کوئی بگاڑ نہ سکے تو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا کہ کوئی اس کو بگاڑ نہیں سکتا، میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہی قرآن ان بچوں نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب کے ذریعے رہنمائی حاصل کرنے کا کام چھوڑ دیا۔ ہم تو بس موج مستی میں لگے ہیں، بس یوٹیوب پر لگے ہوئے ہیں، زندگی جی رہے ہیں، مست زندگی جی رہے ہیں، کون ہمیں پوچھنے والا؟ اور میں آج اس اجتماع کے اندر موجود یہاں پر
جتنے بھی نوجوان ہیں ان سے گزارش کروں گا، ہم لوگوں کے چلتے ہونے کی ویڈیو، بیٹھنے کی ویڈیو، کھانے کی ویڈیو کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ کے اندر؟ ان چیزوں کا کیا ضرورت ہے؟ ان چیزوں کی اب تو مسجد نبوی شریف میں بھی کوئی ملتا ہے تو کہتا ہے سیلفی، پہلے ملتے تھے لوگ دعا کی گزارش کرتے تھے، اب تصویر کھینچنے کی بات کر رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ہماری قوم کو؟ کہاں جا رہی ہے ہماری قوم؟ کیا تمہاری اس بدمزگی کو اور اس طریقے کے انداز زندگی کو دیکھ کر وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ تم کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کل بروز قیامت نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، اس سے پہلے کہ مالک ہمارا حساب لے ہم خود غور کرنا شروع کریں۔ آنکھ کے بارے میں، زبان کے بارے میں، پیر کے بارے میں، ہاتھ کے بارے میں، ان ساری چیزوں کے بارے میں غور کریں کہ اللہ کی ان نعمتوں کا استعمال ہم کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ اور سن لو، اللہ کو کسی سے وٹنس طلب کرنے کی ضرورت نہیں کہ اے انسان تو بتا یہ کیا کر رہا تھا، نہیں، اللہ تو یہ پارٹس آف باڈی سے کہے گا اے ہاتھ بتا تو نے کیا کیا۔ تو قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ہاتھ بولے گا۔ آدمی سوچتا ہے ہاتھ بھی بول سکتا ہے؟ جی ہاں، جو پروردگار اس زبان کو بولنے کی طاقت دیتا ہے وہی پروردگار ہاتھ کو بھی بولنے کی طاقت عطا فرمائے گا۔ یہ ہاتھ سے جب حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کبھی ان ہاتھوں کے بارے میں آپ نے غور کیا کہ رب پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے؟ رب حساب لے گا تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عادت کریمہ تھی، وہ اپنے پورے وجود کا احتساب کرتے، پورے وجود کا جائزہ لیتے اور جانتے تھے کہ اس سے پہلے کہ اللہ ہمارا حساب لے ہم خود اپنے وجود کا حساب لے لیں۔ بدل ڈالو اپنے انداز زندگی کو۔ لیکن میں بہت افسردہ ہوں، میں دیگر قوم کو دیکھتا ہوں، دیگر اقوام کو دیکھتا ہوں، دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کر کے دیکھتا ہوں، دنیا کے مختلف ملکوں میں بسنے والے بچوں کو دیکھتا ہوں، اپنے ملک کے اندر، اپنے وطن عزیز کے اندر بھی پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگوں کے بچوں کو دیکھتا ہوں۔ تو میں جب اپنے بچوں کی زندگی دیکھتا ہوں اور اپنے قوم کے بچوں کی، تو اندر سے دل اڑتا ہے، اندر سے دل جلتا ہے کہ کیا ہو گیا؟ کوئی ڈھنگ نہیں، کوئی جینے کا سلیقہ نہیں، ہمارے بچے یوں بھاگ رہے ہیں، یوں پڑے ہوئے ہیں، کوئی تمیز۔ اس لیے کہ ماں باپ کو اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے کہ بچے کو کچھ سکھایا جائے۔ ماں باپ تو صرف یہ سوچتے ہیں بچہ پیدا ہو گیا خود سے بڑا ہوتا رہے گا، اب گلی میں بڑا ہو، گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے بڑا ہو، گالی گلوچ کے ذریعے بڑا ہو، کیسے بھی بڑا ہو، ماں باپ اس کی فکر نہیں کرتے۔ ضرورت اس امر کی ہے اپنے آپ کا احتساب کریں، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے تصور کو دل و دماغ میں بسائے رکھیں اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ آج یہی پیغام میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا تھا، میں نے کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی گزارش کروں گا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب برات سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو، ایک دوسرے کی دل آزاری کی ہو تو معافی ایک دوسرے سے مانگ لو، اور اسی کے ساتھ ساتھ جس رات پروردگار بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اس رات کو لہو و لعب میں خرچ مت کرو، کھیل کود میں خرچ نہ کرو۔ اللہ عز و جل آسمانی دنیا پہ نزول اجلال فرما کر ارشاد فرماتا ہے شب برات ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کروں۔ اے خدا کے بندو، اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے راتوں کے سناٹے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، اور سن لو یہ زندگی کیا ہے، ایک سانس ہی ہے۔ آخرت کی تیاری کی فکر کرو، مرنے کے بعد کی تیاری کی بھی فکر کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے بارے میں آپ خیال نہ کرو، لیکن جہاں جتنا رہنا ہے وہاں کی فکر زیادہ کرو۔ آخرت کا گھر ہمیشہ کا گھر ہے، وہاں کی فکر، وہاں کی تیاری، وہاں کے بارے میں غور کرنا یہ بے پناہ ضروری ہے۔